السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر جنتیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر رہ کر کے اچھے اعمال کیے، اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا، اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جیسا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک اللہ رب العالمین مومنوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اسلام کو قبول کیا، اور اسی طریقے سے اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو بجا لائے، جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رک گئے، تو کیا اللہ رب العالمین ان کو بدلے کے طور پر یدخل جنات، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بدلے کے طور پر، جزا کے طور پر اللہ رب العالمین ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین اس جنت کی صفت بتلا رہا ہے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ان اللہ یفعل ما یرید، اور اللہ رب العالمین کرنے والا ہے ہر وہ چیز جو وہ چاہتا ہے یا جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ اللہ رب العالمین جو چاہے گا، جیسا چاہے گا، اللہ رب العالمین کے معاملات میں کوئی انٹرپٹ نہیں کرنے والا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے یا جو چاہے گا کرے گا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ من کان یظن، جو کفار و مشرکین یہ بات گمان کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ان لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین اس کی مدد نہیں کرے گا، یعنی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا۔ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی اپنے مومن بندوں کی، اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، ان کو غلبہ نہیں عطا کرے گا، ان کفار، ان مشرکین پر، کیا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر، یعنی کہ اسلام کو غالب کر کے اور اس کفر و شرک کو مغلوب کر کے، کفار و مشرکین کو مغلوب کر کے، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یابی اور کامرانی دے کر کے، اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر وہ تو
یہی ہے کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو، صحابہ کرام کو اور رسولوں کو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو پہلے سے جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام کو جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا ہے اللہ رب العالمین ان کی مدد نہیں کرے گا۔ جو کفار، جو مشرکین یہ گمان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو کہہ رہا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ، سبب کہتے ہیں رسی کو، سبب کسے کہتے ہیں؟ رسی کو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَمْدُدْ، تو لٹکا لے، پھیلا لے، بِسَبَبٍ، ایک رسی، کہاں؟ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس رسی کو کاٹ لے، یعنی اونچائی پر لے جا کر کے لٹکا کر اس رسی کو کاٹ لے، پھر وہ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ، پھر وہ جب نیچے گرے گا پھر اس کے بعد اس کو پتہ لگے گا هَلْ يُذْهِبَنَّ، کہ اس کا کیا نام ہے قیدہ ما یغید، یا اس کی چال جو وہ جس کی وجہ سے وہ انبیاء نبی سے اور ان کے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے دشمنی، بغض، عناد اور تمام چیزیں رکھتا تھا، حسد رکھتا تھا، کیا اس کی تمام چیزیں گئی کی؟ ابھی نہیں گئی ہیں۔ تو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اس کے اندر دو قول ہے۔ پہلا قول ہے سما سے مراد چھت لیے ہیں، اونچی جگہ، چھت یا کوئی بھی اونچی جگہ، تو کہتے ہیں فل کہ وہ چھت پر چڑھ جائے یا اونچی جگہ پہ چڑھ جائے، پھر وہاں سے رسی کو لٹکا کر کود پڑے، اور پھر دیکھیں وہ مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے۔ اس کے بعد اس کو پتہ لگے گا کہ یعنی جب وہ مر جائے گا تو جو وہ حسد اور بغض انبیاء کرام سے، نبی سے اور صحابہ کرام سے کر رہا ہے، اس کا وہ بغض اور حسد اور کینہ اور تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وہی کہا اللہ رب العالمین هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا یغید، جو قید، حسد، کینہ، بغض تمام چیزیں رکھتا ہے، جو جس سے وہ رسول سے غصہ ہے، رسولوں سے حسد کرتا ہے، وہ تمام چیزیں اس کی ختم ہوتی کی ہیں کہ نہیں ہے۔ اور اس قول کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے پسند کیا ہے۔ دوسرا قول ہے امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، وہ ہے کہ یہاں سما سے مراد آسمان ہی ہے، کہ آسمان میں ایک رسی لٹکا لے اور جا کر کے جہاں سے نبی پر وحی آ رہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جا کر کے اللہ رب العالمین کو منع کر دے کہ اللہ رب العالمین نبی پر وحی کو نہ بھیجے۔ تو اس دوسرے قول کو امام شوکانی رحمہ اللہ نے پسند کیا ہے۔ اس کے بعد وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا اسی طریقے سے ہم واضح دلائل، روشن دلیلیں نازل کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، ہدایت جس کو اللہ رب العالمین چاہے گا اسی کو دے گا۔ یعنی ہدایت کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا ہدایت نہیں دے گا۔ یہ نہیں کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے پریشان تھے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی ہدایت کا آپ کا کام ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہدایت الارشادی و توجیہ، دوسرا ہے ہدایت کا کہ توفیق کے معنی میں ہے، کہ اسلام کو اور ایمان کو دل کے اندر بٹھانے کے معنی میں ہے۔ تو جو انبیاء کرام کو اور عام مومنوں کو حاصل ہے وہ ہے ہدایت الارشادی و توجیہ، آپ کو صرف اور صرف راستہ دکھلانا ہے، بتلانا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، صحیح پہ چلنا ہے، آپ لوگوں کو یہ بتلانا ہے۔ اور جو توفیق والی ہدایت ہے، جو دل کے اندر اسلام کی نور اور اسلام کی روشنی اور اسلام کی باتیں ڈالنی ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ فی ید اللہ سبحانہ وتعالی، وان اللہ سبحانہ وتعالی یلقی نور الاسلام فی عبادہ من یشاء، جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس کے دل کے اندر اسلام کی نور کو، روشنی کو ڈالتا ہے اور ڈالے گا۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو ہدایت کی کتنی قسمیں ہوئی؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے
اس کو ہدایت دیتا ہے. ہدایت کی دو قسم ہے، ایک ہے ہدایت الارشاد والتوجیہ، ہدایت الدلالہ جسے کہہ لے، اور دوسرا ہدایت التوفیق. دوسرا کیا ہے؟ ہدایت التوفیق. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین فرماتا ہے آگے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی تھے، والسابئین، جو سابئی تھے، والنصارى، اور جو نصارہ تھے، والمجوس، اور جو مجوس تھے، جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے. مجوس کتنے خدا کے قائل ہیں؟ مجوس دو خدا کے قائل ہیں. کتنے؟ دو خدا کے قائل ہیں، دو خالق کے قائل ہیں. فرماتے ایک خالق الظلمات ہے، دوسرا خالق النور ہے. خالق الظلمات کو، خالق النور کو یہ لوگ یزدا کہتے ہیں، اور خالق الظلمات کو احرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ احرن. تو وہی والمجوس، یہ لوگ کون ہیں؟ آگ کی پرستش کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے. اور اسی طریقے سے والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. اور یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ عدل پر ہوگا، عدل پر قائم ہوگا. ایسے ظلمن و جورا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. یعنی مومن جو ہوں گے ان کو جنت، اور جو یہودی نصارہ جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے کے بعد سابئین اور مجوس، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوگا وہ عدل پر قائم ہوگا. ایسے ہی نہیں کہ اٹکل پچھو ایسے کچھ ہی فیصلہ کر دی جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ فیصلہ کون کرے گا؟ جس کے پاس گواہی موجود ہو، یا فیصلہ عدل والا وہی کر سکتا ہے جو آئی وٹنس ہو، تمام چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، تمام چیزوں کے اس پر مشاہدہ ہو. یا ان لوگوں کو اسی وقت حق کا فیصلہ دیا جائے گا، عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا، جب کوئی گواہی موجود ہو، اور وہ گواہی کون سی گواہی ہو؟ آئی وٹنس ہو، عینی شاہد ہو. کون سی ہو؟ عینی شاہد ہو. تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے. جب اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کا احاطہ کر کے رکھا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو پھر جب اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا تو وہ ظلم و جورا والا ہوگا؟ نیور، ہرگز نہیں. بلکہ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوگا وہ عدل اور انصاف پر قائم ہوگا. وہ کس پر قائم ہوگا؟ وہ عدل اور انصاف پر قائم ہوگا. جن کے جو اعمال ہوں گے، جنہوں نے جو ایمان لائے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو جنت نصیب فرمائے گا. اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد، ان کی دین، ان کی رسالت لوگوں تک پہنچنے کے بعد، یہودیوں تک، سابئین تک، نصارہ تک، مجوسیوں تک، اور اسی طریقے سے جو شرک کر رہے ان تک، اور پھر بھی اس سے باز نہیں آئے اور اسی پر ڈٹے رہے، تو اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے پہلے ہی کہہ چکا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، وما للظالمین من انصار. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں کون؟ من فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، یعنی فرشتے، جتنی بھی چیزیں آسمان میں ہیں. جو من یہاں عاقل کے لیے استعمال ہے، تو عاقل میں سے جو آسمان میں رہتے ہیں وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں. من فی السماوات، اور جتنی بھی چیزیں آسمان کے اندر عاقل ہیں اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے من فی الارض، اور زمین میں جو رہتے ہیں جو عاقل ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کرتے ہیں، یعنی انسانوں، جنات. اور اسی طریقے سے
اس کے بعد اللہ رب العالمین غیر عاقل کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، کہہ رہا والشمس، اور یہی نہیں کہ صرف اور صرف عاقل لوگ یا عاقل جو عقل والے ہیں وہی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے سجدے کرتے، نہیں، بلکہ والشمس، جو غیر عاقل ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والشمس والقمر، اور اسی طریقے سے چاند بھی اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور اس طریقے سے ستارے بھی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، والجبال، اور اسی طریقے سے پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، والشجر والدواب، اور اسی طریقے سے درخت بھی اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر وہ جانور چوپائے جو زمین کے اندر رہ رہے ہیں، والدواب وکثیر من الناس، بہت سارے لوگ، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں جو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، جن کے اوپر عذاب حق ہو چکا ہے، جن کے اوپر عذاب قائم ہوگی، ومن یہن اللہ، اور جس کو اللہ رب العالمین بے عزت کر دے، جس کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر دے، جس کو اللہ رب العالمین خوار کر دے، فما لہ من مکرم، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ رب العالمین ہر وہ کام کرنے والا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ مفسرین کے یہاں اس سجدے کے تعلق سے اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جو تمام چیزوں کے سجدے کے لیے کہا گیا ہے، اس سجدے سے مراد کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین کے تابع ہونا، اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار ہونا۔ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے تابع ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا اور نہ ہی ہلتا، یعنی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے تابع ہیں۔ اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ جو سجدہ کہا گیا ہے یہاں سجدہ حقیقی سجدہ ہے، اور تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ اور مثال اور اس کی دلیل جو ہے، دلیل کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ سورج روزانہ کہاں جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، کہا کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جاتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کو حکم دیتا ہے کہ دوبارہ جہاں سے نکلے پھر وہاں سے جاؤ، نکلو، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین کہے گا کہاں جہاں سے آئے وہیں سے پلٹ جاؤ، پھر وہ مغرب سے سورج نکلنا شروع کرے گا۔ تو گویا کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور بہت سی ساری قرآن کی آیت ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ تمام چیزیں کل فی فلکی یسبحون، وہ تو چکر لگانے والا، اور اسی طریقے سے قرآن کی آیت کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تحمید، تمجید، تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ درختوں کا دائیں بائیں ہلنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ تو اکثر مفسرین اسی قول ثانی کی طرف مائل ہیں کہ یہاں جو سجدہ کہا گیا ہے یہ حقیقی معنوں میں سجدہ ہے، اور تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَمَن يُهْنِ اللَّهُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور اسی طریقے سے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ فَهُوَ مُهِينٌ، تو وہ لوگ جن کے اوپر عذاب حق ہو چکا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، وہ لوگ عذاب میں داخل کیے جائیں گے، وہی لوگ کیا ہیں؟ ذلیل و رسوا، خوار اور بے عزت لوگ ہیں۔ اس کے بعد کہا ان اللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی صفت مشیت کو ثابت کیا گیا کہ اللہ رب العالمین صفت مشیت سے
متصف ہے. آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.